الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، سورۃ البقرہ کی آیات بالنیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج الحمدللہ آیت نمبر 176 تک، یعنی کہ 176 تک جو تلاوت کی ہے۔ دعا کرو اللہ میرا آپ کا یہ درس قرآن کی کاوش کو کرنا، سننا، سنانا میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش فرمائے، اور میرے آبا و اجداد کے لیے بھی بخشش کا سامان بنائے۔ جتنے بھی فوت شدگان ہیں، میرے جاننے والے دوست احباب، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے، میرے رشتہ دار، جتنے بھی فوت شدگان اور جتنے دوست سن رہے ہیں، ان کے جتنے بھی اعز و اقربا فوت شدگان ہیں، دوست احباب، رشتہ دار، سب کی اللہ پاک کامل مغفرت فرمائے، اور آج تک کی جتنی آیات کا درس ہوا ہے ان کا ثواب پوری حضور کی امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس درس کو پورا سنا کریں، اور آپ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے بھی دیا کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ذریعہ بخشش بن جائے، اس بخشش کا سامان بن جائے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بخشش کا سامان بن جائے انشاءاللہ۔ یہ جب تک درس قرآن یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، دیگر چیزوں پر رہے گا، اور اس کا ثواب ہمیں یہ ملتا رہے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہر گھر تک پہنچانے میں آپ لوگوں کی کاوش ہوگی، آپ لوگوں کا پورا تعاون چاہیے ہوگا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الناس، دوست احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہوا کیا؟ یہ آیت بنی ثقیف، بنی خزاع، عامر بن صعصع اور بنی مدلج کے بارے میں نازل، جبکہ انہوں نے اپنے اوپر کھیتی چھپائے، بحیرہ یعنی وہ اونٹنی جس کے کان چیر ڈالے گئے ہوں، صاحبہ وہ اونٹنی جسے بتوں کی نظر کے طور پر آزاد چھوڑ دیا گیا، یا 5-6 بچوں کے بعد اسے بوڑھا سمجھتے اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا، اپنے لیے اس کا دودھ وغیرہ ممنوع قرار دیا جاتا۔ حام، عمدہ اور اعلیٰ قسم کے اونٹ وسیلہ کو حرام قرار دیا گیا، وہ حرام سمجھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے رد میں یہ فرمایا کہ بھائی یہ حلال ہیں، ان کو کھا سکتے ہو، ان کا دودھ پی سکتے ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔
وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں، یعنی وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی اور برے کاموں کا، شیطان۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور نے فرمایا کہ بے شک شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے اپنے دستے بھیج دیتا ہے، پس وہ انہیں اپنے قریب تر درجہ اسے دیتا ہے جو لوگوں کو انتہائی زیادہ شدید فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک واپس آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو وہ اسے کہہ دیتا تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، جدائی ڈلوا دی، تو اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میں نے اس کی بیوی اور اس کے درمیان فرقت اور جدائی ڈال دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ اس سے کہے گا کدھر آ، تو پتر بڑا چنگا کام کیتا ہے، آ جا تو میرے کول آ، میرے قریب آ کے بیٹھ، کیونکہ تو نے فتنہ ڈلوا دیا ہے، لڑائی شروع کروا دی ہے، جدائی ڈلوا دی ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اسی دوسرے پارے میں ذکر ہے فتنہ جو ہے قتل سے بھی برا ہوتا ہے، قتل ایک جان کی جاتی، جو فتنہ ڈال دیے پتہ نہیں کتنے لوگ جانے چاہتے ہیں جان سے، رشتوں سے، تعلق سے۔ تو اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو یہ ایک نئی بات تھی، کیونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہیں اس کی رغبت دلائی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا سے انہیں ڈرایا، تو رافع بن حرملہ اور مالک بن عوف نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم تو اس کی تابع داری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیونکہ وہ ہم سے بہتر اور زیادہ جاننے والے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باپ دادا اگر غلط ہے تو آپ غلط کرتے رہیں، بیٹا اگر صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ آپ کہے کہ نہیں جی اب صحیح راستہ آ گیا، تمہیں تو چاہیے کہ تم اس راستے کو اپنا لو۔ آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی جیسے چرواہا، ان کی مثال اللہ نے فرمایا ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو ڈانٹتا ہے، بولتا ہے، انہیں بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ ہمیں بول رہا ہے، یہ نہیں پتہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بول رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ ان کا بھی یہی حال ہے، یہود و نصارہ کا بھی، کفار کا بھی یعنی یہی حال ہے۔ تو فرمایا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں، سبب کفر انہوں نے ایسا ان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس کوئی پکار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، تو بس اس لیے وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آنے والی، اور یہ بہرے گونگے اور سننے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والو، اے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر جانے نچھاور کرنے والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اے اہل ایمان، لذیذ اور حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس شے کا حکم دیا جس کا حکم
مرسلین کو دیا ہے، جیسا کہ اللہ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مومنین کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، واہ میرے مولا تیری عظمت پہ قربان ہے۔ اپنے رسولوں کے لیے بھی کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اپنے نبی کے غلاموں کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جن و انسان کے ساتھ عجب معاملہ ہے، وہ یہ کہ انہیں پیدا میں کرتا ہوں اور وہ عبادت دوسرے کی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں، رزق میں دیتا ہوں شکر میرے غیر کا ادا کرتے ہیں، یعنی کہ کفار کا عالم دیکھ لیں، پیدا تو رب نے کیا، عبادت وہ بتوں کی کر رہے ہیں، رزق میں دے رہا ہوں، جھک رہے ہیں بتوں کے سامنے۔ آگے اللہ فرمائے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے حرام کیا، کس نے؟ اللہ نے، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت مقدسہ کو دلیل بنا کر بہت سارے لوگ اپنا وہ کرتے ہیں غیر خدا پر ذبح کرنا۔ بھائی ذبح کرتے وقت ہے، اس سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، کہا جاتا ہے جی یہ فلاں کی چیز ہے، اس سے پہلے یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کے قربانی کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، یہ فلاں نے خریدا ہے، یہ بھائی بکروں کا ریوڑ ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، فلاں کا ہے، تو یہ کیا حرام ہو گئی؟ نہیں، بلکہ جب ذبح کرتے وقت جب گلے پہ چھری رکھی ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کچھ بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ان جملوں کے علاوہ کچھ جملہ بولا تو وہ جانور ذبح نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے۔ حضور نے فرمایا 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے۔ نمبر 1 مچھلی اور مکڑی، یہ 2 مردار ہیں۔ نمبر 2 جگر اور تلی، یہ 2 خون ہیں، یہ حلال ہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، اس کے علاوہ خون جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو بے باک اور بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی غیر خدا پہ یہ، اس پہ تو غیر اللہ کا نام آ گیا، اس پہ تو غوث پاک کا نام آ گیا، اس پہ تو 11ویں والے کا نام، اس پہ احمد رضا خان بریلوی کا نام، اس پہ فلاں کا نام، داتا علی اجمیری کا نام، اس کے اوپر بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ گیا، یہ سب کچھ حرام ہو گیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ غیر خدا کا ذبح کے وقت قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو حلال کیا گیا غیر اللہ کے نام پر۔ آگے اللہ فرمائے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں حقیر سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور نہ ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہودیوں نے قرآن تورات اور انجیل کی آیات کو چھپا دیا، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت یہودیوں کے سرداروں اور ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے سے کم درجہ لوگوں سے ہدیے کھایا کرتے تھے، وصول کیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ امید رکھتے تھے کہ نبی ان میں سے کوئی مبعوث ہوگا، پس جب اللہ کے محبوب ان میں سے نہ ہوئے تو انہیں اپنے کھانے کی مجلسوں کے ختم ہونے اور اپنی ریاست و حکومت کے زوال کا خوف لاحق ہوا۔ تب انہوں نے حضور کی صفت بیان کرنے کا ارادہ کیا، لہٰذا انہوں نے آیات صفات میں تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ پس جب ان کی گھٹیا لوگوں کی یہ تبدیل شدہ صفات کو دیکھا تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مخالف پایا، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہ کی۔ انہوں نے یہ اس طرح کیا۔ آگے اللہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض اور عذاب نجات کو بدلے۔ تعجب ہے کس چیز سے اتنا صابر بنا دیا ہے انہیں آگ نے عذاب پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور آخرت میں نجات کے عوض عذاب، اور یہ سب اپنے دنیاوی گھٹیا مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیا، اور جس کی وجہ سے انہیں کل قیامت کے دن یہ اس عذاب کا انجام جو ہے، اس حرکت کا انجام جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا عذاب کی صورت میں۔ اللہ فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر کے، حضور کی شان کو نہ مان کر، حضور کے اوصاف کو نہ مان کر وہ جو کام کر رہے ہیں، اس کا عذاب جو ہے انہیں قیامت کے دن چکھنا پڑے گا۔ قبر میں بھی انہیں پتہ چلے گا، حشر میں بھی انہیں پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت سے انہوں نے کس طرح روح پھیرا تھا، حضور کی ذات سے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا تھا، جبکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ جاننے سمجھنے کے باوجود وہ اسلام سے اور اسلام کے بانی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات سے، وہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود، حضور کی عظمت کو جاننے پرکھنے کے باوجود وہ اسلام کے مخالف ہوئے، دین کے مخالف چلے، تو ان کو عذاب تو ہوگا اور وہ ہو کر رہے گا۔ میرے دوستو، آج کا درس جو ہے اس میں پیغام ہے، ایک تو وہ جو غلط تراجم کے ساتھ یا غلط دلائل کے ساتھ کہ جی بس جو غیر خدا کے نام پر ذبح ہو گیا وہ حرام ہو گیا، اس کے لیے بھی ایک جواب ہے یہود و نصارہ کی مخالفت، جو وہ کہتے ہیں جی یہ چیز اس ٹائم نہیں کھانی چاہیے، اس ٹائم ایسے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے والا بنائے، حضور کا پکا سچا غلام بنائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعائیں جنہوں نے پورا درس سنا ہے ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔